اگر کوئی آدمی ہے وہ خیرات نہیں دے تو بتانے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے اس کو دے دیں۔ ایسے لوگ تو زیادہ مستحق ہیں کہ وہ مانگتے نہیں کسی سے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی مشکل کشا تھے تو وہ کربلا میں اپنے بیٹے کی حضرت حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے۔ شیعہ کہتے ہیں جی کہ اگر حضرت اللہ تو مشکل کشا ہے تو انہوں نے بھی حضور کے دندان شہید ہو گئے، تو ان کی مدد نہیں، تو اللہ کی مرضی ہے، مدد کریں نہ کریں، اللہ پابند تو نہیں ہے نا کسی کے۔ حضرت علی تو خیر مشکل کشا ہے نہیں، باقی اللہ واقعی مشکل کشا ہے، لیکن جب چاہیں گے کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے۔ حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے اسی طرح، لیکن اللہ نے جب مدد کی تو سارا عرب فتح ہو گیا۔ ہم قرآن پڑھ کے اپنے والدین رشتہ داروں ثواب بخشے، ہاں بالکل ملے گا۔ اشراق کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، یعنی یہاں جو گھڑیوں میں شروق لکھا ہوا ہے نا، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز اس کے 20 منٹ بعد وقت ہوتا ہے۔ میں عمرے کا خرچہ برداشت کر سکتی تو والدین ان کو عمرے پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، آپ والدین کو کہہ سکتی ہیں اگر وہ محبت سے مان لیں تو۔ میری بیٹی کا نام حجاب فاطمہ، ٹھیک ہے، میرے اور میرے شوہر کے ساتھ خالہ آ سکتے، ہاں آ سکتی ہیں۔ بہرحال لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ ضروری ہے کہ ایک تو والدین کا منشا ہو، دوسرا والدین کے بھی ذمہ ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لیں کہ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر دنیا آپ سے منہ موڑ لے، رشتہ دار آپ کو اکیلا کر دے، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ جی تمہارے ساتھ، تمہیں کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کی۔ میرے چچا کے گھر سے میں رشتہ آیا، میری والدہ کہتی ہے کہ وہ میری عزت نہیں کی، راضی نہیں ہے، رشتہ آ چکا ہے، بہرحال ان کو چاہیے کہ آپس میں رشتے کر لیں، صلہ رحمی ہے، ورنہ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ امام مسجد کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تکبیر اولیٰ کا دورانیہ یہ ہے کہ جب امام نے آگے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تو تکبیر اولیٰ کا وہ دورانیہ ختم ہو گیا۔ ہمارے مریض پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہیں گے دوائی اثر کرے گی۔ بہرحال آپ ان کو زمزم بھی پلائیں، اور اگر زمزم نہ ہو تو پھر پانی پر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا خامند رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا۔ یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے حدیث میں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ بادہ کپڑے، نہ کوئی غسل، نہ اچھے کپڑے، نہ کچھ۔ انہوں نے کہا بیوی تمہیں، بہن تمہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سنوروں، میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ اس لیے مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابو الدرداء کو بلایا اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لازماً تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے محدث ملہم تھے نا جی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا حق کتنا ہے؟
آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا، لہذا 3 راتیں عبادت کرو، چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ 10 آدمی فوت ہو گئے، چاہے 100 فوت ہو جائے، قرآن پڑھو، سب کو ثواب بخشو۔ میں شیخ محمد اقبال سلفی کا بیان سنتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، نہ میں نے کبھی سنا ہے۔ ماں پر زکوٰۃ ہو تو کیا بہو کو دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ عورت کو اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ویسے کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال ایک عورت نے اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور کیا کر سکتی ہے؟ اس نے تو سزا دے دی نا، طلاق ہو گئی، جان چھوٹی۔ طائف اگر جائیں واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ طواف کرتے ہوئے موزے پہن سکتے، اگر احرام ہو تو نہیں پہن سکتے، ویسے پہن سکتے۔ عورت بخاری شریف بغیر استاد کے پڑھ سکتی ہے، پھر نتیجہ وہی ہوگا جو غامدی کا ہوا ہے، اس نے بھی بغیر استاد کے پڑھا ہے۔ تو جو بغیر استاد کے پڑھتے ہیں وہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تم لازماً بھی کسی عالمہ سے پڑھو، مرد سے نہ پڑھنا، کسی عالمہ فاضلہ عورت سے پڑھو۔ آج کل ماشاءاللہ بہت بڑی مدارس بنات ہیں، اس میں بڑی بڑی عالمہ فاضل۔ مجھے خود ایک بی بی نے بمبئی سے بخاری شریف کی اس نے شرح لکھی ہے، تو اس کی کاپی مجھے بھیجی تھی کہ آپ پڑھ کے مہربانی کر کے تقریر لکھیں۔ ماشاءاللہ اس نے بڑی محنت کی، اتنی محنت تو ہمارا مولوی بھی نہیں کرتا جتنا اس بی بی نے کی ہے۔ تو عورتیں موجود ہیں، پڑھنا عورت سے، کسی مرد سے نہ پڑھنا۔ میرے والد ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا دے۔ اللہ کی آزمائشوں سے کس طرح نکلا جائے؟ استغفار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ پچھلے سال ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، اس سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر غریبوں کی مدد کریں وہ بھی کرو، لیکن عمرہ تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہے تو آپ آئیں گے۔ اور جب ایک بات کو سمجھتے نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بھئی عمرے میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ آپ جو عمرے پہ آتے ہیں تو آپ گاڑی پہ نہیں چڑھیں گے، ڈرائیور کی مدد نہیں ہوگی۔ آپ آتے ہیں بازار سے سودا خریدتے ہیں، دکاندار کی مدد نہیں ہوگی۔ یہاں بھی تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔